اللہ عز و جل کے ارشاد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کا بیان. اس کا معنی ہے اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. یہ مقام ابراہیم کیا ہے جناب والا؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام جب کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے تو ایک جنتی پتھر تھا، اس پر کھڑے ہو کر آپ اس کی دیوار بناتے تھے، اور یہ عجیب و غریب پتھر تھا. جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی تو پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، اور جب اترنا ہوتا تھا تو دھیرے دھیرے وہ پتھر نیچے ہوتا چلا آتا تھا اور یہ چلے آتے تھے. تو پتھر کیا تھا؟ گویا قدرتی لفٹ تھا. یہ تو مصنوعی لفٹ ہے کہ مشین کے ذریعے لفٹ فٹ کی جاتی ہے اور برق کے ذریعے چلائی جاتی ہے، بٹن دبا دو تو چلنا چالو ہو جاتی ہے، تو رک جاتی ہے. اور وہ ایسی لفٹ تھی قدرتی کہ جس کے لیے نہ بجلی کی ضرورت، نہ بٹن کی ضرورت، نہ بٹن دبانے والے کی ضرورت، کچھ نہیں. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اس پر چڑھ جاتے تھے اور ضرورت کے مطابق وہ بلند ہو جاتا تھا. اور کافی اونچی دیوار ہے بیت اللہ شریف کی، اور اتنا اونچا ہو گیا وہ، اور جب اترنا ہوتا تھا تو دھیرے دھیرے نیچے ہوتا جاتا تھا اور آپ زمین پہ چلے آتے تھے. تو اس پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. جب بیت اللہ شریف کا کام مکمل ہو گیا تو خانہ کعبہ کے دروازے سے سامنے تھوڑا سا ترچے میں وہ پتھر محفوظ کر دیا گیا. بعد میں وہاں پر شیشے کا ایک قبہ بنا دیا گیا ہے جو نقشے میں آپ دیکھتے ہوں گے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ سرکار حکم دے دیں کہ لیتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ لوگ مقام ابراہیم پر نماز پڑھے. یتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں قرآن پاک کا فرمان جاری کر دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو یہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ موافقات عمر سے یہ آیت کریمہ ہے، اور موافقات عمر سے 22 آیتیں ہیں جن کی تفصیل علماء نے بیان کی ہے. اور کیا تاریخ الخلفاء جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں یہ مقام کیا کہتے ہیں موافقات عمر ذکر کیے گئے ہیں. عبداللہ بن دینار یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا عمرہ کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور صفا و مروہ کا طواف نہیں کیا، یعنی صفا و مروہ کی صحیح نہیں کی، اس کے لیے بھی طواف کا لفظ آتا ہے. ایاتی مراد تو کیا اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دی اور ایک آیت کریمہ سنا دی کہ یہ حدیث ہے اور یہ آیت ہے، اب اس کی روشنی میں تم لوگ خود فیصلہ کرو کہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے. سنو، اب انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ معظمہ تو آپ نے بیت اللہ شریف کا کعبہ شریف کا 7 مرتبہ طواف کیا. تو یہ تو طواف ہو گیا، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ صفا مروہ گئے، وہاں آپ نے صفا مروہ کی سعی کی. جب صفا و مروہ کے لیے طافہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے سعی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی. تو یہ تو سرکار کا طریقہ بیان کر دیا کہ آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کی، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہتر نمونہ ہے. تو یہ بہتر نمونہ رسول اللہ کی زندگی کا ہم نے بتا دیا ہے. اب تمہاری مرضی، اس نمونے کے مطابق زندگی گزارو یا نہ گزارو، بیوی کے پاس جاؤ چاہے نہ جاؤ. مگر واضح فیصلہ فتویٰ جاری کیا جابر بن عبداللہ نے. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن دینار کہ ہم لوگوں نے جابر بن عبداللہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا لا یقربنہا، جب اس نے سعی نہیں کی ہے تو ہرگز بیوی سے قربت نہ کرے جب تک کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی نہ کر دے. کیونکہ عمرہ نام ہے خانہ کعبہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کا. تو ایک رکن ادا ہو گیا اور دوسرا رکن چھوٹ گیا تو ابھی عمرہ ہوا ہی نہیں. جب عمرہ ہوا ہی نہیں تو حلال ہی نہیں ہوا.
جب حلال ہی نہیں ہوا تو بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ اسی مسئلے کا جواب حضرت عبداللہ بن عمر نے دیا حدیثوں کی روشنی میں۔ حدیث یہ ہے تم اس سے مسئلے کا استنباط کرو، اور اسی مسئلے جواب جابر بن عبداللہ نے دیا، واضح طور پر خود فیصلہ کر کے سنا دیا۔ یہ ابن ابو سلیمان کہتے ہیں میں نے مجاہد سنا، وہ فرماتے ہیں اوتیہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کوئی آیا، فقیل لہو، تو ان سے کہا گیا، یعنی آنے والے نے بتایا کہ حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کعبہ شریف پر اشارہ کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، آپ کعبہ شریف کے اندر گئے تھے، داخل الکعبہ کعبہ شریف کے اندر گئے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں فاقبل، تو میں فوراً گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے، واجد بلالن، اور میں نے بلال کو پایا کہ وہ دونوں چوکھٹوں کے درمیان کھڑے تھے اور سرکار باہر نکل چکے تھے۔ تو میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف نماز پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں، 2 رکعت نماز پڑھی، ان 2 ستونوں کے درمیان علی یسارہ ہی، یہ علی یسارہ کا کہ جب تم اذا دخلتا، جب تم کعبہ شریف میں داخل ہوگے تو وہ دونوں ستون تمہارے بائیں طرف پڑیں گے، ان 2 ستونوں کے درمیان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ یعنی ایک ستون کو پیچھے کر دیا، ایک ستون کو آگے کر دیا، اور بیچ میں سرکار نے نماز پڑھ لی۔ پھر حضور نکل گئے، فصلی فی وجہ الکعبہ، نکلنے کے بعد سرکار نے کعبہ شریف طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک حدیث یہ ہو گئی جناب، دوسری حدیث سنو۔ ابن عباس کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو دعا فی نواحیہ کلھا، تو آپ نے کعبہ شریف کے تمام گوشوں میں دعا کی، یعنی 4 گوشوں میں گئے اور ہر گوشے میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ دعا مستجاب و مقبول ہوتی ہے، اور آپ نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ نکل گئے۔ جب باہر آیا تو آپ نے کعبہ شریف سے منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ حاضر القبلہ، یہ قبلہ ہے۔ تو بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بتایا گیا کہ کعبہ شریف میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس حدیث میں یہ کہ نماز نہیں پڑھی، صرف دعا کیا۔ میں تعارض کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ 2 بار کا واقعہ، ایک بار سرکار علیہ السلام گئے 2 رکعت نماز دونوں ستونوں کے بیچ میں پڑھی، اور ایک بار گئے تو نماز نہیں پڑھی، صرف دعا کر کے باہر آ گئے۔ باب التوجہ نحو القبلہ، قبلہ کی طرف وجہ یعنی منہ کرنے کا بیان ہے۔ سو کہاں جہاں بھی آدمی ہو وہیں پر قبلہ طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقبل القبلۃ وکبر، قبلہ کی طرف منہ کرو اور اللہ اکبر پڑھو، یعنی جب نماز پڑھنی ہو تو قبلہ طرف منہ کر کے اللہ اکبر کرو، تکبیر تحریمہ کہو۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیت المقدس طرف 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، یعنی جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت تک آپ کے اوپر کوئی فائنل حکم نہیں آیا تھا۔ تو پہلے کے انبیاء کرام چونکہ بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ کو حکم تھا فبہداہ مقتدی، پہلے کے انبیاء کے طریقے پر چلیے، اس لیے آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ شک کے راوی ہے کہ 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ آپ کا چہرہ کعبہ شریف طرف کر دیا جائے، یعنی آپ کو حکم دے دیا جائے کہ آپ کعبہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ عز و جل نے آیت کریمہ نازل فرمائی قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آسمان کی طرف آپ کا اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ فتوجہ نحو القبلہ، فتوجہ نہ تو آپ قبلہ طرف منہ کر لیجئے۔ وقال السفہاء من الناس، اور بیوقوف لوگوں نے کہا، اور یہ یہود ہیں، انہوں نے اعتراض طور پر کہا تھا کہ ان کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ اصل میں وہی قبلہ یہودیوں کا تھا، جب حضور نے ادھر سے منہ پھیر دیا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمارا قبلہ چھوٹ گیا۔ تو سر اللہ نے فرمایا یہ محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اس نے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی ہے۔ فسلم، تو جب سب اللہ ہی کا ہے تو جدھر کا وہ حکم دے گا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنے میں رضا ہے۔ تو اللہ نے جدھر حکم دیا ہے منہ کرنے کا ادھر ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی پر اللہ راضی ہے، ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک صاحب نے نماز پڑھی. سرکار نے ایک مسجد میں یہ نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی. 2 رکعت سرکار نماز پڑھ چکے تھے بیت المقدس کی طرف. جب 2 رکعت باقی تھی تو آپ کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوگی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ 2 رکعت کعبہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یہ یاد رکھیے کہ بیت المقدس مدینہ منورہ سے اتر ہے اور کعبہ شریف دکن ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بیت اتر طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اب سیدھے دکن طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھنے لگے. یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے, وہاں ہم نے کچھ بحث بھی کی تھی. پھر یہ حدیث کہیں آگے آئے گی, دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر بحث کر دیں گے. تو بالکل سارے لوگ ادھر گھوم گئے, سرکار بھی گھوم گئے. لیکن جب سرکار گھومے تو اب سرکار تو سب کے پیچھے ہو جائیں گے, اس لیے سرکار چل کر کے پھر سب کے آگے آئے اور آپ نے نماز پڑھائی. اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. آج بھی وہ مسجد ہے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کا ثواب ہے. میں کیا تھا تو میں نے اس میں بہت عمرے کیے, یعنی بہت زیادہ 2 رکعت تک کے نمازیں پڑھیں. ثم خرج, پھر سرکار ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدام میں ظہر کی نماز پڑھی, 2 رکعت بیت المقدس طرف اور 2 رکعت جو ہے کعبہ شریف طرف. پھر وہ صاحب نماز پڑھنے کے بعد نکلے. فمر علی قوم من الانصار, تو آپ انصاریوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو نماز عصر میں تھے. وہ لوگ نماز عصر پڑھ رہے تھے اور یصلون نحو بیت المقدس, وہ لوگ بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. انہیں اطلاع نہیں تھی. یہاں سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں جہل بالحکم عذر نہیں تھا. جب تک اطلاع نہ ہو جائے اس وقت تک اگر کوئی جاہل ہے اور پہلے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ عذر نہیں ہے, اس کا وہ عمل صحیح مانا جائے گا. اس میں میں نے بحث کی تھی جہاں میں نے بتایا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے جب حج کیا تھا تو کچھ لوگوں نے قربانی ترتیب کے خلاف کر دی, بال ترتیب کے خلاف مرا لیا. سرکار نے فرمایا افعال ولا حرج. تو میں نے بتایا تھا کہ سرکار نے اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ ان کو معلوم نہیں تھا حکم, اور اس زمانے میں عدم علم عذر نہیں تھا. جیسے کہ ان لوگوں نے بیت المقدس طرف نماز پڑھی اور ان کی نماز ہوئی کیونکہ عدم علم یہاں پر یا جہل یہاں پر عذر نہیں تھا, عذر تھا. فقال, تب یہ صاحب جو آئے انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, انصاری لوگ, یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں ہوا یشہد, یعنی اشہد, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدام میں نماز پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کعبہ طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. جب لوگوں نے یہ سنا فتحرف القوم, سارے لوگ گھوم گئے, یعنی وہ لوگ پہلے اتر طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب دکنی طرف ہو گئے. حتی توجہ نحو الکعبہ, یہاں تک کہ ان لوگوں نے کعبہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تو ان لوگوں نے بھی کچھ رکعت بیت المقدس طرف اور کچھ رکعت کعبہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھی. دیکھو یہاں خارج نماز سے نمازیوں کو ایک خبر مل رہی ہے اور اس پر وہ عمل بھی کر رہے ہیں اور ان کی نماز صحیح ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے خارج نماز کی بات سن کر کے نماز میں جو عمل کیا تھا یہ اللہ کی رضا کے لیے, حکم الہی کی بجاوری کے لیے کیا تھا, اس مخبر کی بات ماننے کے لیے نہیں. اس لیے ان کی نماز ہوئی. آج بھی اگر ایسا ہو تو خارج نماز سے کوئی اطلاع ملے اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے کوئی رکوع سجدہ قیام قعود کرے تو وہ نماز صحیح ہوگی. اس سے آپ اصل حاضر کے کچھ مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, چلیں نا, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ, اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے. ایسا توجہ بھی جس طرف بھی لے کر, جس رخ پر بھی لے کر چلتی سرکار نماز پڑھتے رہتے. سواری بھی چلتی رہتی اور سرکار سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے رہتے, چاہے جس رخ پر قبلہ کعبہ طرف کی رخ پر ہو یا کسی اور رخ پر ہو. اور جب نماز فرض پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سرکار اتر آتے ہیں, سواری کو روک دیتے, اترتے اور زمین پر ٹھہر کر نماز پڑھتے. فاستقبل قبلہ, اور قبلہ کی طرف منہ کر لیتے. اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ایک تو استقبال قبلہ فرض ہے, جب تک استقبال قبلہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. ایک دوسرے یہ کہ استقرار علی ارض ضروری ہے. سرکار سواری پر چل رہے تھے تو سواری چلتی رہتی تھی تو استقرار علی ارض نہیں تھا. زمین پر آ گئے
ایک تو نماز زمین پر ہوئی ہے اور زمین پر ٹھہر کر ہو رہی ہے، 3 باتیں پائی گئیں، زمین پر نماز، زمین پر ٹھہر کر نماز، اور کعبہ سے طرف منہ کر کے نماز۔ تو پتہ چلا کہ فرض نماز کی ادا کرنے کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور اسی سے ہمارے علماء نے استدلال کیا، لہذا چلتی ٹرین پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ ہم اس پر انشاءاللہ تعالی آگے چل کر بحث کریں گے، فی الحال اتنا استدلال اپنی نگاہ میں آپ محفوظ رکھیے۔ علقمہ عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابراہیم نخعی کہتے ہیں لا ادری زادہ اور نقصہ، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ سرکار علیہ السلام نے نماز 1 رکعت زیادہ پڑھائی اور نقصہ یا 1 رکعت کم پڑھائی، شک کے راوی ہے۔ آگے یہی حدیث آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی۔ بس اسی صفحے میں حدیث آ رہی ہے، باب حق البزاق بالید سے 1 سطر اوپر کہ الظہر 5 فائنل آ رہا ہے، متعین طور پر آ رہا ہے، تو یہاں زیادہ ہے ناقصہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں اس کو آپ مان کر چلیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی۔ جب سلام پھیر دیا حضور نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا؟ حضور نے پوچھا ماذا، کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کی صلیتا قضا و قضا، سرکار آپ نے پہلے 4 رکعت پڑھی، پھر 1 رکعت اور پڑھ لی تو 5 رکعت ہو گئی۔ تو فثنى رجليه، تو سرکار نے فوراً اپنے پیروں کو موڑا، قبلہ طرف منہ کیا اور 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سلام پھیرا، فلما اقبل فثنى رجليه، سرکار نے پیروں کو موڑا، یعنی جیسے بیٹھا جاتا ہے قاعدہ مستوی پر بیٹھ گئے اور قبلہ طرف منہ کر لیا، وہی قاعدہ میں جیسے بیٹھتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام نے 2 سجدے کیے۔ یہ 2 سجدے سہو کے سجدے تھے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کر نماز مکمل کی۔ یہاں پر کہا جاتا ہے ایک مسئلہ اختلافی ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے درمیان یہ ہے کہ سجدے سب سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے کہ سلام پھیرنے کے بعد کریں گے۔ ایک سوال آتا ہے، یہاں سرکار نے پہلے سجدہ کیا، اس کے بعد سلام پھیرا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو سرکار نے سلام پھیرا ہے یہ سجدے سب کا سلام نہیں پھیرا، یہ تو سلام قطع تھا، نماز سے فارغ ہونے کا سلام تھا۔ تو یہ کہہ دیجئے سرکار نے سجدے سب کے لیے سلام ہی نہیں کیا، پھیرا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو سرکار سلام پھیر چکے تھے وہی سلام سجدے سب کے سلام کے قائم مقام ہو گیا، لہذا 2 سجدے جو ہیں سلام کے بعد ہوئے، اور آخر میں جو سلم آیا ہے یہ سلمہ سلام قطع صلاۃ ہوا ہے۔ فلما اقبل علینا، اچھا اس عبارت سے بھی متعین ہو جا رہا ہے سرکار نے 5 رکعت نماز پڑھی، کیونکہ اگر 3 ہی رکعت پڑھی ہوتی تو سرکار 1 رکعت مکمل نہ کرتے۔ سرکار مکمل نہیں کر رہے ہیں، سجدے سہو سے کام چلا رہے ہیں، سجدے سہو سے کام اسی وقت ہوگا جبکہ 4 رکعت مکمل ہو چکی ہو۔ پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہوتا تو میں تم لوگوں کو بتاتا، کیونکہ سرکار پر حکم الہی کو بتانا فرض تھا۔ لیکنما انا بشر مثلکم، لیکن میں تمہارے جیسا بس تمہارے مثل بشر ہوں، یعنی ظاہری شکل میں دیکھنے میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم لوگ بھول جاتے ہو، تو جب میں بھول جاؤں فذکرونی، تو تم لوگ مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اور جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو کہ 3 رکعت پڑھے کہ 4 رکعت، تو ثواب کی تحریری کرے کہ ثواب کیا ہے۔ 3 رکعت پر دل جم جائے تو 3 مانے اور 1 رکعت اور پڑھ لے، 4 رکعت پر دل جم جائے تو اسی پر سلام پھیر دے، فلیتم علیہ، اسی پر نماز کو مکمل کر لے، ثم یسلم، پھر سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے۔ تو یہاں دیکھو یہ ہے کہ جب نماز میں کسی کو شک واقع ہو جائے تو تحریری ثواب کر کے درست طریقے پر رکعت پوری کرے، اس کے بعد سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے۔ یہ 2 سجدے کون ہوں گے؟ یہ سہو کے 2 سجدے ہوں گے، اور سہو کے یہ دونوں سجدے جو ہے سلام کے بعد ہی ہو رہے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے بھی وہی ثابت ہوا اور اوپر والی حدیث سے بھی وہی ثابت ہوا جو ہمارا مذہب ہے۔ سرکار علیہ السلام بھولتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھلا دیا جاتا تھا تاکہ بھولنے کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی امت کو اس کا حکم معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اعلیٰ علیہ الرحمٰن نے ایک حدیث فتح الرجیع جلد 36 میں نقل کی ہے کہ
کہ انسا میں بھلایا جاتا ہوں، بھولتا نہیں ہوں.